کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اردو ادب مجموعی طور پر اتنا وسیع نہیں ہے اور اس میں بڑے بڑے موضوعات پہ کم لکھا گیا ہے۔ اردو فکشن کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مقابلہ روسی فکشن سے، انگریزی فکشن سے، اور پھر انگریزی میں برطانوی فکشن سے، امریکی فکشن سے، یا پھر لاطینی امریکی فکشن سے کرتے ہیں، تو یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ اردو میں اس پائے کا ادب نہیں لکھا گیا۔ میرا خیال ہے یہ رائے ایک حد تک ٹھیک کہی اس وقت جا سکتی ہے کہ جب آپ دوسری زبانوں کے ادب کے معیار سے اردو ادب کا جائزہ لیں، چونکہ ہر زبان کا جو ادب ہوتا ہے اس کے جو معیارات ہیں وہ مقامی ہوتے ہیں۔ مقامی طور پر وہاں کا لکھنے والا کن تاریخی، کن ثقافتی اور کن نفسیاتی اور کن وجودی سوالات اور مسائل سے دوچار رہا ہے، تو ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش میں وہ ادب لکھتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ موازنہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا واقعی اردو ادب میں شاعری کی سطح پر، فکشن کی سطح پر کوئی بڑا ادب نہیں لکھا گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اردو ادب کی اگر کلاسک کی روایت میں دیکھیں تو داستان جیسی ایک ایسی حیرت انگیز چیز نظر آتی ہے جو شاید دنیا کی کسی اور زبان میں آپ کو نہ ملے۔ طویل داستانیں لکھی گئیں اور ان میں ایسے ایسے موضوعات ہیں، ایسی گہرائی ہے اور ایسی علامتیں استعمال کی گئی ہیں جن کو آج بھی لوگ کھولتے ہیں تو اس میں ایک جہان مانی نظر آتا ہے۔ جہاں تک جدید فکشن کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے سامنے بڑے نام ہیں، جن میں قرۃ حیدر ہے، عبداللہ حسین ہے اور انتظار حسین ہے، پھر فکشن مسلسل تارڑ ہے، اور اردو افسانہ جو ہے وہ منٹو بیدی، پھر اس کے بعد انتظار حسین، انور سجاد، بلراج مہندرا، سریندر پرکاش، تو بہت بڑے بڑے نام لکھتے ہیں۔ معاصر ادب کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس طرح کا فکشن نظر نہیں آتا جو منٹو کے زمانے میں تھا، یا انتظار حسین کے زمانے میں تھا، یا بعد میں خالدہ حسین کا۔ تو یہ میرے خیال موازنہ قبل از وقت ہے۔ تو جب 20-25 سال گزریں گے تو ہمیں انہی جو آج کے لکھنے والوں میں ہیں اس میں بھی کچھ بڑے نام نظر آئیں گے۔ لیکن میں آخر میں کہوں گا کہ ہر ادب کو اس کے جو مقامی معیارات ہیں اور مقامی کینن جو رفتہ رفتہ جن کی ترقی ہوئی ہے ان کو سامنے رکھ کر اس کا جائزہ لینا چاہیے، پھر یہ شاید ہماری رائے دوسری ہو۔